فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کے دوسرے جلد کے 34ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 643 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں پر حرف ہا کے الفاظ میں سے حساب کے موضوع پر ذکر ابھی جاری ہے۔ باب نمبر 831 محاسبے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا عنوان ہے محاسبے کا طریق۔ حدیث نمبر 3848۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا گیا، انسان اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ صبح کے بعد شام کرے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کر کے کہے، اے نفس، یہ دن جو گزر چکا ہے اس کو کبھی لوٹ کر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے اسے کہاں ضائع کیا، اس میں تو نے کیا عمل کیا، کیا تو نے خدا کو یاد کیا، اس کی حمد کی، کیا کسی مومن بھائی کا حق ادا کیا، کیا اس سے اس کی مصیبت دور کی، کیا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و اولاد کی حفاظت کی، کیا اس کے مرنے کے بعد اس کے حقوق کی حفاظت کی، کیا اپنے جاہ و مرتبے کی مدد سے کسی مومن بھائی کی غیبت سے کسی کو روکا، کیا کسی مسلمان کی امداد کی، آخر اس دن میں تو نے کیا کیا؟ پس وہ اس دن میں انجام شدہ عمل کو یاد کرے، اگر اس دن کار خیر انجام دیے ہوں تو اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرے اور اس کی تکبیر کہے کہ اس نے اسے یہ توفیق دی ہے، اور اگر گناہ اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو خدا سے استغفار کرے اور پختہ ارادہ کر لے کہ پھر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ 70۔ باب نمبر 832 محاسبے کا محصل، یہ اس کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3849۔ جو شخص محاسبے میں پابندی کرے وہ مداہنت اور منافقت سے بچا رہے گا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3850۔ جو شخص عیوب میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ اپنے عیوب سے واقف ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کا احاطہ کرے گا، گناہوں سے بیزاری اختیار کرے گا اور عیوب کی اصلاح کرے گا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3851۔ محاسبے کا محصل نفس کا سنوارنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3852۔ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا فائدے میں رہے گا، جو اس سے غافل ہوگا نقصان اٹھائے گا، اور جو خوف خدا کرے گا امن میں رہے گا۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 72 نہج البلاغہ، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 353، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3853۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ خدا کے خوف سے بچے رہو گے اور اس سے قابل رغبت چیزوں کو حاصل کر لو گے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3854۔
جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ سعید اور نیک بخت ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 353 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 833 عنوان ہے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا۔ حدیث 3855 بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 260 رسول خدا۔ حدیث 3856 جب بندہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہوگا تو اس سے فریضہ نمازوں، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ روزوں، فریضہ حج اور ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جو بندہ ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ اسی اقرار ولایت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گے۔ بہار الانوار جلد 83 صفحہ 10 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو صلاۃ یعنی نماز کے موضوع پر باب نمبر 6373 عنوان بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہمارے متعلق ہوگی۔ باب نمبر 834 عنوان جن چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا حصہ اول۔ حدیث 3857 بروز قیامت ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا سوائے اس نعمت کے جو خدا کی راہ میں حاصل ہو۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 261 رسول خدا۔ حدیث 3858 ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا سوائے اس نعمت کے جو جہاد یا حج میں حاصل ہو۔ بہار جلد 99 صفحہ 15 نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 65 رسول خدا۔ حدیث 3859 جو شخص کھانے پر خدا کا نام لیتا اور پھر کھاتا ہے اس کھانے کی نعمت کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 665 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 835 عنوان ہے جن چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا حصہ 2۔ حدیث نمبر 3860 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا حساب بندہ مومن سے نہیں لیا جائے گا۔ 1 طعام جو وہ کھاتا ہے، 2 لباس جو وہ پہنتا ہے، اور 3 نیک بیوی جو اس کا ہاتھ بٹاتی ہے اور اپنی عزت بچاتی ہے۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 365 جلد 73 صفحہ 70 جلد 79 صفحہ 299 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3861 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بندے سے سوال نہیں ہوگا، وہ کپڑا جس سے اپنا تن ڈھانکتا ہے، وہ لقمہ جس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے، اور وہ گھر جو اسے گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 665 مجمع البیان امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 836 عنوان ہے جن چیزوں کا حساب لیا جائے گا پہلا حصہ۔ قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی 8ویں آیت، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3862 اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی کے بارے میں فرمایا، اس امت سے ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی جو اللہ نے اس امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے عطا فرمائی ہیں۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 165 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3863 ایزن النعیم یعنی نعمتیں
ہم اہل بیت ہیں۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 165 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3864 ایزن یقیناً خداوند عالم اس بات سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ مومن سے اس کے کھانے اور پینے کے بارے میں سوال کرے۔ نوادر الحکم جلد 7 صفحہ 273 صفحہ 272 جلد 5 صفحہ 664 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3865 ابی خالد کابلی سے روایت ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کھانا منگوایا جو اس نے آپ کے ساتھ مل کر کھایا۔ وہ کہتا ہے آج تک میں نے ایسا لطیف اور پاکیزہ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو امام نے مجھ سے پوچھا ابو خالد تم نے اپنا کھانا یا فرمایا ہمارا کھانا کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا میں آپ کے قربان جاؤں، اس جیسا لطیف اور پاک و پاکیزہ کھانا میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن مجھے ایک آیت قرآن یاد آ رہی ہے کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس حق پر تم قائم ہو اس کے بارے میں خدا تم سے باز پرس کرے گا۔ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 662 قول مؤلف ملاحظہ ہو نور الثقلین جلد 5 صفحہ 662 حدیث نمبر 12 14 15 16 17 اور 18 نیز نعمت کے موضوع پر باب نمبر 3909 عنوان جو شخص نعمتوں کو صرف کھانے پینے میں ہی محدود جانتا ہے۔ باب نمبر 837 837 جن چیزوں کا حساب لیا جائے گا حصہ دوم۔ حدیث نمبر 3866 بروز قیامت کسی بندے کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا۔ 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، 2 اس کے شباب کے بارے میں کہ اسے کہاں ختم کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، 4 اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 258 اور 259 البتہ اس میں شباب کے بجائے تمہارے جسم کے بارے میں کے الفاظ ہیں۔ رسول خدا۔ اسی دوسری کتاب میں ہے کہ قوم کے ایک شخص نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کی محبت کی کیا علامت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی محبت، اور اپنا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے سر پر رکھا۔ جلد 77 صفحہ 160 کنز الاعمال روایت 3901 حدیث 3867 حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں یہ بھی تھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل تم جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگے تو تم سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 1 تمہارے شباب کے بارے میں کہ اسے کہاں ختم کیا، 2 تمہاری عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں فنا کیا، 3 تمہارے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے حاصل کیا، اور 4 کہاں خرچ کیا، لہٰذا تمہیں اس کے لیے ابھی سے تیار رہنا چاہیے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 69 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3868 اللہ تعالیٰ کے اس قول جس کا ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے اور ترجمہ ہے یقیناً کان اور آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ اس قول کے بارے میں فرمایا کان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ سنتا ہے، آنکھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ دیکھتی ہے، اور دل سے پوچھا جائے گا جو وہ عقیدہ رکھتا ہے۔ بہار الانوار
جلد 7 صفحہ 267 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان 211 مسئولیت کے موضوع پر، نیز قبر باب 3265 عنوان قبر میں جن چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ باب نمبر 838 قیامت میں حساب کو آسان بنانے والی چیزیں۔ قرآن مجید کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 21۔ یہ وہ لوگ ہیں جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3869۔ یقیناً صلہ رحمی قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، بحار الانوار جلد 7 صفحہ 187۔ حدیث 3870۔ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں اولاد آدم برا سمجھتی ہے، ایک موت ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے چھٹکارے کا سبب ہوتی ہے، اور دوسرے مال کی کمی، حالانکہ مال کی کمی کے سبب حساب میں کمی ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 39 رسول خدا۔ حدیث 3871۔ جو چیز تمہیں عطا کی جا چکی ہے اسی پر قناعت کرو اور اس سے تمہارے حساب میں تخفیف ہوگی۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 187 رسول خدا۔ حدیث 3872۔ اگر ممکن ہو تو دنیا سے وہ کچھ حاصل نہ کرو جس کے بارے میں تم سے کل پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 194 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3873۔ اپنے خلق کو اچھا بناؤ کہ اس سے تمہارے حساب میں تخفیف ہوگی۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 383 رسول خدا۔ باب نمبر 839 839 عنوان ہے حساب کے بارے میں لوگوں کی قسمیں۔ حدیث نمبر 3874۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے اپنے بندوں میں صرف ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں اہل سمجھ کر منتخب کیا، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں اور کچھ ان میں سے نیکی اور بدی کے درمیان ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اذن سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے ہیں کے بارے میں فرمایا، جو لوگ سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں حساب کے بغیر جائیں گے، جو لوگ درمیان کے درجے میں ہیں ان کا آسانی سے حساب ہوگا، اور جو اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں ان کو عرصہ محشر کے دوران محبوس رکھا جائے گا۔ کنز الاعمال روایت 16635 رسول خدا۔ حدیث 3875۔ میری امت کے 3 گروہ ہوں گے، ایک جو بہشت میں حساب کے بغیر ہی جائے گا اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جس کا معمولی سا حساب لیا جائے گا پھر وہ بہشت میں چلا جائے گا، اور تیسرا وہ ہوگا جس کی اچھی طرح چھان پٹک کی جائے گی اور اس سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 16635 رسول خدا۔ حدیث 3876۔ اس دن لوگوں کے مختلف طبقے اور مختلف منزلیں ہوں گی، کچھ وہ ہوں گے جن کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جنت میں حساب کے بغیر چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا ہوگا۔ حساب تو ان لوگوں سے لیا جائے گا جو اس دنیا میں لپٹ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے
جن کا کھجور کی گٹھلی کے سیاہ نقطے اور گٹھلی کی جھلی تک کا حساب لیا جائے گا اور وہ جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 364 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 840 عنوان ہے حساب شدید۔ قرآن مجید کی سورہ الرعد آیت نمبر 18۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ سورہ الرعد آیت 21۔ اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3877۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی بری طرح حساب لیے جانے سے ڈرتے ہیں کے بارے میں فرمایا، ان کی تمام برائیوں کا بھی اور تمام نیکیوں کا بھی حساب کیا جائے گا، اور اسے کہتے ہیں ذرے ذرے کا حساب لیا جانا۔ حدیث 3878۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے بات کی جس کی شکایت اس کے کسی دوست نے کی تھی۔ امام نے اسے فرمایا، تمہارا فلاں بھائی یعنی دوست تمہاری شکایت کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیا وہ میری شکایت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اس سے اپنے حق کے بارے میں ذرے ذرے کا حساب کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام غصے کی حالت میں بیٹھ گئے اور فرمایا، جب تو نے اس سے ذرے ذرے کا حساب لیا تو گویا تو نے اس سے برا حساب نہیں لیا۔ کیا تو نے دیکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے یعنی وہ لوگ بری طرح حساب لیے جانے سے ڈرتے ہیں، تو کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خدا ان پر ظلم کرے گا؟ بخدا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ذرے ذرے کا حساب لیے جانے سے ڈرتے ہیں جس سے خدا ان سے بری طرح حساب لے گا۔ تو جو بھی ذرے ذرے کا حساب لیتا ہے وہ بری طرح حساب کرتا ہے، اور وہ صرف خدا کا کام ہے۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 2۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ نمبر 100 باب نمبر 16۔ باب نمبر 841 جن لوگوں کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ الانشقاق آیت نمبر 7 اور 8۔ پھر جس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ حدیث شریف حدیث نمبر ہے 3879۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا بھی حساب لیا جائے گا اسے سزا ملے گی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر خدا کا یہ قول کہاں جائے گا؟ جس کا ترجمہ ہے، اس کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اس کے گناہ اسے دکھائے جائیں گے اور پھر اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 537، بہار جلد 7 صفحہ 263، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3880۔ ایک روایت میں ہے کہ حساب یسیر یعنی آسان حساب یہ ہوگا کہ نیکیوں کا ثواب ملے گا اور گناہوں سے درگزر کی جائے گی، لیکن جس شخص کے ساتھ حساب کے بارے میں لے دے کی جائے گی اسے عذاب دیا جائے گا۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 537۔ حدیث 3881۔ جب خداوند عالم مومن کو اس کی قبر سے باہر نکالے گا تو اس کی مثال بھی اس کے ساتھ باہر آئے گی جو اس کے آگے آگے چلے گی۔ چنانچہ مومن قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر گھبرا جائے گا تو وہ مثال اسے کہے گی کہ گھبرانے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے مسرت اور عزت کی خوشخبری پاؤ
حتیٰ کہ وہ خدا کے سامنے آن کھڑا ہوگا اور خدا اس کا آسانی کے ساتھ حساب لے گا۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 538 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3882، جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں گی خداوند تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان کر دے گا اور اپنی رحمت سے اسے بہشت میں بھیج دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی صفات ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ایک جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، 2 جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، 3 اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ نوادر الحکم جلد 5 صفحہ 537 مجمع البیان رسول خدا۔ باب نمبر 842، عنوان ہے جو لوگ بغیر حساب بہشت میں جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 10، صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث شریف 3883، جو شخص صرف خدا کے لیے عمل کرتا ہے خداوند تعالیٰ بھی اسے دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اے میری ایماندار بندو اپنے پروردگار ہی سے ڈرتے رہو، کیونکہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے آخرت میں بھلائی ہے اور خدا کی زمین تو کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو خداوند تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دے ان کا حساب آخرت میں نہیں لے گا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 386 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3884، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو منادی ندا دے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں، تاکہ وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، یہاں تک کہ فرمایا ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم صابر ہیں۔ وہ پوچھیں گے تمہارا صبر کس بات پر تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے 2 طرح کا صبر کیا، ایک تو اطاعت الہی پر اور دوسرا اس کی نافرمانی سے۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 138، نوادر الحکم جلد 4 صفحہ 481 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3885، اللہ تعالیٰ کے اس قول سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کے متعلق فرمایا جو لوگ سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں حساب کے بغیر جائیں گے، جو لوگ درمیان کے ہیں ان کا حساب آسانی سے ہوگا، اور جو اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں ان کو عرصے کے دوران تک محبوس رکھا جائے گا۔ کنز العمال حدیث نمبر 30 اور 31 رسول خدا۔ حدیث 3886، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گی اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم فقراء ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ حساب سے پہلے؟ تو وہ کہیں گے تم نے ہمیں دیا ہی کیا تھا کہ اس کا حساب لیتے؟ اس پر خداوند عزوجل فرمائے گا ٹھیک کہتے ہیں، انہیں اندر جانے دو۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 62 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3887، تمہیں اس دنیا سے اتنا کچھ ہی کافی ہے جو تمہاری بھوک مٹا دے، تمہاری ستر پوشی کرے، اور اگر تمہارا کوئی گھر بھی ہو جو تمہیں چھپائے رکھے تو بہتر ہے۔ اگر سواری کا گھوڑا ہو تو کیا ہی بات ہے، ورنہ ایک روٹی اور گھڑے کا پانی اور اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کا حساب ہے اگر حلال سے ہوں، اور یا پھر عذاب ہے اگر حرام سے ہوں۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 313 رسول خدا۔
حدیث 3888۔ جب اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو یکجا کر لے گا تو ایک منادی ندا دے گا جسے تمام لوگ سن لیں گے۔ وہ کہے گا راہ خدا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، پس انہیں کہا جائے گا تم حساب کے بغیر جنت میں چلے جاؤ۔ بہ جلد 69 صفحہ 245، جلد 74 صفحہ 396، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3889۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے وہ بندو جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی، میری راہ میں مارے گئے، میری راہ میں اذیتیں برداشت کیں اور میری راہ میں جہاد کیا، تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ کسی عذاب و سزا اور حساب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ کنز العمال حدیث نمبر 16635، رسول خدا۔ حدیث 3890۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال کھول کر لوگوں کو دے دیے جائیں گے اور میزان عمل قائم کر دیا جائے گا تو بلاؤں میں مبتلا لوگوں کے لیے نہ تو میزان عمل قائم ہوگا اور نہ ہی ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو حساب کے بغیر بھرپور اجر دیا جائے گا۔ نوادر الحکم جلد 4 صفحہ 481، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3891۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم میری امت کے ایک گروہ کے لیے پر پیدا کر دے گا جن سے وہ قبروں سے پرواز کر کے سیدھے بہشت جا پہنچیں گے، وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق سیر و تفریح کریں گے اور نعمتوں سے لذت اندوز ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب و کتاب کو دیکھ چکے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے حساب کا سامنا نہیں کیا۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تم پلے صراط سے بھی گزرے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے صراط کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ پوچھیں گے کہ جہنم کو تو دیکھا ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں، اسے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ تم کس کی امت ہو؟ وہ کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ وہ سوال کریں گے ہم تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی؟ وہ جواب دیں گے ہمارے اندر 2 صفات پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے یہ منزلت عطا فرمائی ہے۔ وہ پوچھیں گے کون سی 2 صفات؟ وہ کہیں گے پہلی تو یہ کہ جب ہم تنہا ہوتے تھے تو خدا کی نافرمانی اور اس کا گناہ کرنے سے حیا کرتے تھے۔ دوسری یہ کہ جو کچھ ہماری قسمت میں تھوڑا بہت تھا ہم اس پر راضی تھے۔ یہ سن کر ملائکہ کہیں گے پھر تو یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 190، رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ایثار کے موضوع پر باب نمبر 3، عنوان ایثار کرنے والے، نیز فضیلت کے موضوع پر باب نمبر 3216، عنوان صاحبان فضیلت، نیز جار یعنی ہمسایہ باب نمبر 646، عنوان خدا کے ہمسائے، باب نمبر 843، عنوان جو لوگ حساب کے بغیر جہنم میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 3892۔ خداوند تعالیٰ تمام مخلوق سے حساب لے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو سیدھا جہنم جانے کا حکم دیا جائے گا۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 260، عیون اخبار الرضا صفحہ 33، رسول خدا۔ حدیث 3893۔ خدا کے بندو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین کے لیے نہ تو میزان عمل نصب کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں نامہ اعمال کھول کر دیا جائے گا، وہ گروہ در گروہ جہنم کو روانہ کیے جائیں گے۔ میزان اور نامہ اعمال کا تعلق تو صرف مسلمانوں سے ہوگا۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 507،
بہار جلد 7 صفحہ 250 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3894، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں خداوند تعالیٰ حساب کے بغیر جہنم میں بھیجے گا: ظالم امام، جھوٹا تاجر اور بوڑھا زناکار۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 337، جلد 7 صفحہ 20 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3895، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جہنم میں جائیں گے: 1 عمرہ ظلم کی وجہ سے، 2 عرب تعصب عربی کی وجہ سے، 3 زمیندار تکبر کی وجہ سے، 4 تاجر جھوٹ کی وجہ سے، 5 علماء حسد کی وجہ سے، اور 6 مالدار بخل کی وجہ سے۔ کنز العمال حدیث 4430، رسول خدا۔ حدیث 3896، 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو 6 چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، وہ 6 لوگ کون ہیں جو کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا، عمرہ جور کی وجہ سے، عرب عربی تعصب کی وجہ سے، زمیندار تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، دیہاتی جہالت کی وجہ سے، اور علماء حسد کی وجہ سے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 103، رسول خدا۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عذاب کا عنوان۔ باب نمبر 844، تیز ترین حساب لینے والا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 199۔ بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 62 آگاہ رہو کہ حکومت خاص اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3897، حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مخلوق کی اس قدر کثرت کے باوجود خدا ان سے کیسے حساب لے گا؟ امام نے فرمایا، جیسے انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ بہار الانوار جلد 7 صفحہ 271، نہج البلاغہ۔ حدیث 3898، مجموع البیان میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا صرف اتنی دیر میں حساب لے لے گا جتنا ایک بکری کا دودھ دوہنے میں وقت لگتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداوند عالم کسی ایک شخص کا حساب لینے کے وقت دوسرے سے بے خبر نہیں ہوگا، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ زبان اور منہ کی حرکت کے بغیر بولے گا تاکہ ایک ہی وقت میں تمام کا محاسبہ صحیح طور پر ہو جائے۔ مجموع البیان جلد 4 صفحہ 313۔ اور یہاں پر محاسبہ یا حساب کے عنوان سے موضوعات مکمل ہوتے ہیں۔